بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ولایت کا بیان ہے، اور بہار شریعت میں جو پہلا حصہ ہے عقائد کے بیان میں، اس کا یہ آخری چیپٹر ہے، یعنی آج ولایت کے بیان پر بہار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں دوپہر میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے شام میں ذکر و دعا بھی ہے، وقت بہت ہو جاتا ہے، لوگ باہر بھی نکلتے ہیں، تو یہی وقت بہتر ہے۔ اس میں آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ولایت کا بیان، اس میں 19 سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اور 15واں سوال اس کا کافی تفصیل کے ساتھ ہے، 4-5 صفحے پر ہے غالباً، وہ آپ لوگوں کے لیے ایک بیان تیار کر دیا میں نے، اچھا ہے، وہابیوں کو جو ہے اچھا سبق سکھانے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلا سوال چل رہا ہے بابو، سب سے پہلا سوال دیکھیں، ولایت کیا ہے؟ جواب، ولایت ایک قرب خاص ہے۔ قرب خاص یعنی خاص قرب، بہت ہی قریب ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہاں خاص قرب سے مراد اللہ کا خاص قرب ہے، کہ ولایت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بہت ہی خاص قریب ہو جائے، بہت ہی گہرا تعلق ہو جائے۔ تو ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب جو ہے، خاص قریبی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے فضل و کرم سے ہی عطا فرماتا ہے۔ کوئی عبادت کر کے، ریاضت کر کے یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ جس پر فضل فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ولایت کی تعریف، کہ ولایت اللہ کا ایک خاص قرب ہے، اللہ سے ایک خاص تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، کیا آدمی عبادت وغیرہ کر کے ولی بن سکتا ہے؟ جواب نمبر 2، ولایت وہبی شے ہے۔ 2 لفظ یاد رکھ لیں، وہبی اور کسبی۔ وہبی کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو، اور کسبی کہتے ہیں کمانے کو۔ تحفے میں محنت نہیں ہے، کمانے میں محنت ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولایت وہبی شے ہے، شے مینس چیز، یعنی ولایت عطا کی ہوئی چیز ہے۔ ابھی اوپر آپ نے تعریف میں پڑھا، اللہ محض صرف اور صرف اونلی اپنے فضل سے اللہ عطا فرماتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی لاکھ عبادت کر کے بھی ولی نہیں بن سکتا ہے، اور وہ چاہ لے تو پیدائشی ولی۔ تو یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو کہتے ہیں ولایت وہبی شے ہے، عطا کی ہوئی چیز ہے، گفٹ والی شے ہے، اسی کو عطا بھی بولتے ہیں۔ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے۔ اعمال شاقہ
اعمال تو جانتے ہیں، کاموں کو بولتے ہیں شاقہ، بہت ہی سخت محنت والے کام۔ مراد یہ ہے کہ لاکھ عبادت کر لیں آپ، رات دن میں روزے رکھتے رہیں، راتوں کو نوافل پڑھتے رہیں، اس سے آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ولایت وہبی شے ہے، عطا کی ہوئی چیز ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ، اچھے کام جو ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا ہے، آپ پر جو واجب ہیں، اس کے علاوہ بندہ رات بھر نفل پڑھتا رہے، دن میں روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، صدقہ خیرات خوب کرے، تو فرمایا ان کاموں سے بندہ ولی تو نہیں بن سکتا ہے کہ بندہ یہ کام کر کے خود سے ولی بن جائے، نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن یہ جو اچھے کام ہیں نا، یہ کام اس گفٹ کو پانے کے لیے ذریعہ ضرور بن سکتے ہیں کہ بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ راضی ہو جائے گا اس کے ان کاموں سے تو وہ ولایت دے دے گا۔ تو یہ کام ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کام سے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی کہہ رہے ہیں البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ اچھے کام جو ہے اللہ کے اس عطیہ کے لیے، اس عطا کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے، شروع میں ہی ولایت مل جاتی ہے نا، جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ۔ امام اہل سنت دیکھیں، اس کے اندر بھی PDF میں جہاں حوالے نہیں ہے بہار شریعت کا ہے، جہاں بہار شریعت سے ہٹ کر کے وہاں حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 21 صفحہ 606 پر فرماتے ہیں ولایت کسبی نہیں، کسبی میں نے بتایا نا، کما کر کے بندہ محنت کر کے نہیں لے سکتا ہے، ولایت محض عطائی ہے، محض اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ہاں کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو، کہ بندہ کوئی کوشش کرے، مجاہدہ کرے، خوب اپنے نفس سے جہاد کرے، تو اللہ اپنی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی اپنی طرف وہ راستہ دکھاتا ہے کہ اپنا خاص قریبی بنا لیتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، ولایت کس کو کہتے ہیں اور کیا بندہ عمل کر کے ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اچھا، جب عمل کر کے ولی نہیں بن سکتا ہے تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو جن لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سب کے سب سالے پاگل تھے۔ سوال نمبر 3، کیا بے علم کو ولایت ملتی ہے؟ یعنی وہ عالم نہ ہو، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت سارے ولی گھوم رہے ہیں، نہ ہونے تو اردو بھی برابر سے نہیں آتی ہے۔ جواب نمبر 3، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، بے علم کو ولایت ملتی ہی نہیں ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر، یعنی پہلے اللہ نے اس پر علوم منکشف یعنی کھول کر دیے ہوں۔ یعنی بے علم کو تو اللہ ولایت دیتا نہیں، اب اگر وہ ولی ہوا ہے تو چاہے اس نے خواہ علم بطور ظاہر یعنی آپ کہیں استاذ کے پاس گئے، کسی مدرسے میں گئے، یہ ظاہر ہے نا، یا کہیں گئے نہیں، آپ اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ پر علوم کھول دیے، اس کو کہ علم لدنی۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنے علوم کسی سے سیکھے ہی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم منکشف کر دیا، کھول دیا اس کو۔ تو اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ولی بنے گا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو علم لدنی دیتا ہے، پھر اس کو اپنا ولی بناتا ہے۔ جاہل کو اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہی نہیں ہے، تو بے علم کو ولایت نہیں ملتی ہے۔ اب اگر کوئی ولی بنا تو یا تو وہ ظاہر میں علم حاصل کرے، یا یہ کہ اللہ کے علم میں اس کا ولی بننا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ولی بنے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر علم لدنی اس کو دے دیتا ہے اور پھر اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔
چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 530 پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی حقیقت کا بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہ بنایا، یعنی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولی کیا کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا ہے، یعنی یہ جو ہم علم سیکھتے ہیں یہ علم ظاہر ہے نا، اور ولایت اللہ کی خاص معرفت یہ علم باطن ہے۔ فرماتے ہیں جو علم ظاہر نہیں رکھتا کہ علم باطن اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا پھل ہے، کیوں کر پا سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ابھی علم باطن یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کی خاص معرفت ہونا، اللہ کی خاص پہچان ہونا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ بندہ کس طرح سے اس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت کرے، اس کے احکام کیا کیا ہیں، اس نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس نے کن کاموں سے بچنے کو کہا ہے، اس نے کن کاموں کو کرنے کو کہا ہے۔ اب یہ کام کب پتہ چلتے ہیں؟ جب بندہ علم ظاہری حاصل کرے۔ علم ظاہری حاصل کرتا ہے بندہ، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا ہے، اللہ کے حکم دیے ہوئے کاموں کو کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو وہ باطنی علم عطا فرماتا ہے کہ وہ نگاہیں بند کرتا ہے تو لوح محفوظ دیکھتا ہے۔ یہ باطنی علم ہے۔ تو فرماتے یہ باطنی علم تو اسی کا پھل ہے، علم ظاہر کا۔ اب اگر کوئی بندہ علم ظاہر ہی نہ رکھتا ہو کہ ظاہری علم اس کے پاس ہو ہی نہیں، تو جو علم باطن اسی کا پھل تھا، تو درخت کے بغیر کس نے پھل دیکھے ہیں؟ درخت کے بغیر کس نے پھل دیکھے ہیں؟ تو علم ظاہر ایک درخت ہے اور علم باطن اسی درخت کا پھل ہے۔ جب درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے علم ظاہر نہ ہو تو علم باطن بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ گناہ والے کام کون سے ہیں، اچھے کام کون سے ہیں، اور بولے میں تو اللہ کو پہچانتا ہوں، لوح محفوظ دیکھ لیتا ہوں۔ تجھے یہی نہیں پتا ہے کہ کون سے کام کرنے کون سے نہیں کرنا، لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے۔ میں تو یہ سب فالتو ڈھکوسلے ہیں۔ محقق اہل سنت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے وَمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی نہ بنایا، اور اگر ولی منتخب فرمانا چاہا تو اسے علم عطا فرمایا۔ وہی بات جو میں نے آپ سے کہا، تو یہ بات بھی یاد رکھ لیں، جاہل کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہے اس نے یا تو ظاہر علم حاصل کیا، یعنی ہمارے سامنے دکھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر علم ظاہر کر دیے، کھول دیے، اور پھر اس کو اللہ نے اپنا ولی بنایا۔ اور اس کے علاوہ جو جاہل صوفی ہوتے ہیں، جاہل عبادت گزار ہوتے ہیں، صرف بس تسبیح گھماتے رہتے ہیں، اور نام کے ولی جو ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان سب کا حال بیان کرتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 528 پر بیان فرمایا، بے علم مجاہدہ والوں کو، یعنی علم نہیں رکھتا ہے، خوب روزے رکھے جا رہا ہے، نوافل پڑھے جا رہا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، لیکن وہ خوب جو ہے اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے بغیر علم کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے کھینچے پھرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کہ اسی جلد میں اسی صفحہ پر ایک مقام پر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں صوفی جاہل، یعنی جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، لٹو شیطان کا، بچے کھیلتے ہیں نا وہ دھاگا باندھ کر کے گھماتے ہیں، وہی یہ صوفی جاہل جو ہے نا شیطان کا لٹو ہے، وہ دھاگا باندھ کے گھما دیتا ہے، جدھر چاہے گھوم جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کبھی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ یار حضرت آنکھیں بند کر کے ابھی بہت دور تو دیکھ رہے تھے
اور علم نہیں رکھتے تو آپ سمجھ جانا کہ وہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوگا، دور تک دیکھنا تو دور کی بات ہے، سمجھے؟ سوال نمبر 4، سب سے افضل کس امت کی اولیاء ہیں؟ پچھلی امتوں میں بھی اولیاء کرام آئے، اس امت میں بھی، یہ سب تو معلوم ہی ہے نا۔ جواب نمبر 4، تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین، یعنی اس امت کی اولیاء کیا ہیں؟ سب سے افضل ہے۔ پھر اسی میں وہ بھی جواب موجود ہے کہ ولیوں میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ نیچے سوال نمبر 5، اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ جواب نمبر 5، تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی پہچان والے، اللہ سے قریب رہنے والے کون ہیں؟ خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم، چاروں خلیفہ، اور ان میں کہتے ہیں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، جو ان کے افضل ہونے کی ترتیب ہے وہی ان کے ولی ہونے کی ترتیب ہے۔ سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر کو ہے، پھر فاروق اعظم، پھر ذو النورین، پھر مولا علی مرتضی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ولایت جہاں مکمل ہو گئی، صدیق کے اوپر درجہ نبوت کا ہے، ولایت مکمل ہے، اس کے اوپر ولایت کا درجہ نہیں۔ ہاں، وہ انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے نبی بھی ہیں ولی بھی ہیں، لیکن ان کی ولایت اور ہے۔ نبیوں، اللہ کے انبیاء بھی ولی ہیں، اللہ کے انبیاء بھی ولی ہیں، لیکن ان کی ولایت اور ہے۔ انبیاء کے بعد میں جو ولی ہیں ان کی ولایت اور ہے۔ انبیاء کے بعد جو لوگ ولی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ولایت کا سب سے ہائی درجہ صدیق کا ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، یہ بہر شریعت میں ہے، ہاں، مرتبہ تکمیل پر، مکمل بالکل جو مرتبہ ہے اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت، بالکل نبوت سے قریب حضرات شیخین کو قائم فرمایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو، اور جانب کمالات ولایت، اور ولایت کے کمالات کی طرف مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی لیے جملہ اولیاء مابعد نے، یعنی مولا علی کے بعد تمام اولیاء کرام نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی ہے ولایت کی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں سب مولا علی کے گھر سے ہوئے ہیں، مولا علی نے نعمت عطا فرمائی، یقیناً ہے۔ تو پھر کہتے جب انہیں کے گھر سے ولایت پا رہے ہیں تو پھر ابو بکر ولایت میں سب سے افضل کیسے ہو گئے؟ بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خاص ذمہ داری عطا فرماتا ہے، خاص ذمہ داری عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ولایت مل رہی ہے نا، سرکار غوث اعظم کے گھر سے ولایت مل رہی ہے، سرکار غوث اعظم ولایت دے رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ صدیق اکبر ولی نہیں ہو سکتے افضل، غوث اعظم افضل ولی ہیں صدیق اکبر سے، کیونکہ غوث اعظم کے یہاں سے ولایت مل رہی ہے، تو صدیق اکبر تو صرف ولی تھے، ولایت تھوڑی بانٹ رہے تھے، تو غوث اعظم افضل ہو گئے، تو کیا کہیں گے؟ ولایت بانٹنے کی ذمہ داری مل جانا یہ اور چیز ہے، اور اس مرتبے پر مکمل ہونا یہ اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کو کمالات نبوت کے قریب رکھا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمالات ولایت پہ رکھا ہے۔ اب بتائیے، جو کمالات ولایت پر ہو، یعنی وہ ہیں تو مکمل ولی، اور انہی کے گھر سے ولایت کی نعمت بھی مل رہی ہے، لیکن ان دو ولیوں کا کیا کہنا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے قریب رکھا، یعنی وہ نبی تو نہیں ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے، کیونکہ سرکار کے بعد میں کوئی نبی ہو نہیں سکتا، میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن ان کو حصہ جو ہے جانب کمالات نبوت سے ملا ہوا ہے، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ تو فرماتے ہیں جانب کمالات ولایت مولا علی مشکل کشا کو، تو جملہ اولیاء مابعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی، اور انہی کے دست نگر یعنی محتاج حاجت مند تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ سارے اولیاء کرام جس کے محتاج ہیں وہ ذات میرے آقا
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ المعتمد المستند میں ارشاد فرماتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین، محمدی ولیوں میں سب سے افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بالکل آسان تھا۔ فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام فرماتے ہیں ایک مقام پر صحابہ کرام میں سب سے افضل، اکمل، اعلی، اقرب الی اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ قریب کون؟ خلفائے اربعہ، چاروں خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کی افضلیت ولایت اور ان کے ولی ہونے کا جو درجہ ہے، افضلیت ولایت یعنی ولایت میں افضل درجہ کیا ہے؟ بترتیب خلافت ہے۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کے ولی ہونے کی ترتیب ہے۔ یہ چاروں حضرات سب سے اعلیٰ درجے کے کامل مکمل ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے، اور دارائے نیابت نبوت ہونے میں شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پایہ بلند ہے، اور دارائے تکمیل ہونے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی جو اوپر میں نے تفصیل کی ہے نا، وہی تفصیل یہاں پر بھی۔ سوال نمبر 6، کیا شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں ہیں؟ آپ لوگ جواب دیں۔ شریعت اور طریقت یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جواب، طریقت منافی شریعت نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی طریقت شریعت کے خلاف نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ کیا طریقت؟ ابھی میں نے اوپر بتایا نا ظاہر اور باطن، تو شریعت ظاہر ہے اور طریقت کیا ہے؟ باطن ہے۔ تو طریقت جو ہے یہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف کہتے ہیں بناوٹی صوفی، ہے نا، پینٹ چڑھایا ہوا۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، محض گمراہی ہے، اور اس زعم باطل کی وجہ سے، یعنی باطل گمان، زعم کہتے ہیں گمان کو، یعنی اب اس کا یہ گمان ہے نا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اس باطل گمان کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد ہے، صریح کفر و الحاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت سے آزاد سمجھنا کیا ہے؟ شریعت کا انکار کرنا ہوا نا۔ خلاصہ اس کا نکلا کہ شریعت کچھ نہیں ہے، تو شریعت کا انکار کرنا پائے گا، اور شریعت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ جتنے بھنگ چرس نجیڑی حرام خور ہیں، ان سب کا حال یہی ہے، ان کے ایمان و عقیدے کا کوئی بھروسہ۔ اور ہم لوگ جا کر کے ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ مزار پہ رہتا دعا کرے گا تو زیادہ قبول ہوگی، جبکہ اس کے ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے شریعت چھوڑ کر کے۔ ہمارے بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم خود وہاں پر جائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمیں فقیروں کے محتاج تھوڑی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مدعی اگر بے سمجھے، یعنی اگر اس چیز کا دعویٰ کرنے والا کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، معرفت الگ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر بے سمجھے کہے تب تو نرا جاہل ہے، کیوں جانتا ہی نہیں ہے، وہ کہے گا ہی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور اگر سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا ہے؟ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ اللہ فرماتے ہیں شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، حضور کی باتیں شریعت ہے۔ سرکار نے فرما دیا کرو، فرمایا نہ کرو، یہ شریعت ہے۔ سرکار کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ شریعت ہیں۔ طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، سرکار کے کاموں کو طریقت کہتے ہیں، ہے نا۔ اب کہیں کہیں ہم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے وہ بھی کرنا ہے، سرکار نے کیا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو الگ ہوا؟ لازم تو دونوں ہیں ہمارے اوپر۔ اور حقیقت حضور کے احوال ہیں، حضور کی حالتیں ہیں، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو رأیتمونی کما اصلی،
جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. جو حالت میری ہوتی ہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں تم بھی رکھو تو ہو گیا نا. تو یہ بھی الگ ہوا؟ الگ تو نہیں ہے یہ بھی. اور معرفت کیا ہے؟ حضور کے علوم بے مثال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو بھی مثال ہے. تو اللہ فرماتے باہم ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، یعنی لے دے کر کے یہ چاروں چیزیں برابر ہیں کہ بندہ جب علم ظاہر کو حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو علم باطن عطا فرمائے گا، تو سنت پہ عمل ہوگا. اور یہ طریقت شریعت جو ہے حقیقت معرفت یہی ہے. ٹھیک، آگے درود شریف ہے. سوال نمبر 7، کیا کوئی ولی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ کوئی آزاد ہو سکتا ہے شریعت کی پابندی سے؟ کیوں؟ شریعت کی پابندی سے کوئی ولی آزاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جلدی ادھر ٹائم نہیں ہے. شریعت کی پابندی سے کوئی ولی آزاد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں اس کے اوپر شریعت کی پابندی ہے؟ یہ ہے حاضر جوابی. جب بیٹھ کے سو گے، ارے مجھ کو بیوقوف بناتے ہو، پڑھا میں رہا ہوں، مجھ کو بیوقوف بنا رہا ہے بندہ. کیا آدمی ہے بتاؤ؟ اچھے کو میں جیب میں لے کے گھومتا ہوں، آپ سے اچھے معلوم ہے، اب میرے کو بیٹھ کے تم بیوقوف بناتے ہو. یار کتنا آسان جواب ہے. شریعت کی پابندی ہر کسی پر لازم ہے، آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کسی پر لازم. ابھی اوپر سمجھا رہا تھا میں کہ شریعت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو کوئی ولی شریعت کی پابندی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ نہیں. جواب دیکھیں، احکام شرعیہ کی پابندی سے، یعنی شریعت کے احکام کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو، سبک دوش یعنی آزاد نہیں ہو سکتا. بعض جاہل بعض اس میں لکھا جوحال، جاہل کی جمع ہے جوحال، ٹھیک ہے. بعض جوحال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، یعنی شریعت کیا ہے؟ راستہ ہے. راستے کی حاجت ان کو ہے جو ابھی مقصود تک نہیں پہنچے، منزل تک نہیں پہنچے. ہم تو پہنچ گئے کیونکہ ہم طریقت والے نا، طریقت اللہ تک ہم پہنچ گئے. اور شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے. جو منزل نہیں پہنچا ہے راستے پہ وہ چلے. ہم لوگ تو پہنچ گئے ہیں، وہ چرسی گجیڑی لوگ کہتے ہیں. تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں کیونکہ شریعت راستے کو بولتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے تو اب کون سے راستے پہ چلیں گے. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں صدقو، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے. لقد وصلوا ولكن الى النار، لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ جہنم پہنچے ہیں. یعنی پہنچے ہیں لیکن جہنم پہنچے ہیں. اسی لیے ہم لوگ بھی ایسے بولتے جہنم پہنچے ہو، پہنچے لے بابا، جہنم میں پہنچے لے بابا. صدقوا لقد وصلوا ولكن الى النار، سچ کہتے ہیں یہ سب جہنم میں پہنچے لے بابا ہیں. ٹھیک ہے، یہ حضرت جنید بغدادی کا فرمان. بلکہ جنید بغدادی نے یہ پوری عبارت تو یہاں پر نہیں لکھی میں نے، فتاوی رضویہ شریف میں ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں جو ایسا دعویٰ کرتا ہے نا وہ زنا کرنے والے اور چور سے بھی بدتر ہے وہ، اس لیے کہ وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. اب زنا کرنے والا چور تو ابھی جہنم میں پہنچا بھی نہیں نا، یہ تو پہلے ہی پہنچ گیا ہے، تو یہ سب سے بدتر ہے. یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ شریعت راستہ ہے اور ہمیں ابھی راستے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ پہنچ گئے. مرتے دم تک بندہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے. شیطان لگا ہوا ہے نا، مرتے وقت بھی تو آتا ہے وہ. سوال نمبر 8، کیا مجذوب کے لیے بھی شریعت کی پابندی ضروری ہے؟ جواب نمبر 8، اب یہ جو مجذوب ہے اس کو ہمارے یہاں تو پاگل پن کو بولتے ہیں، ہے نا. ہمارے یہاں جو جتنے نشے میں ہوگا
وہ مجذوب کے اتنے اعلیٰ درجے پہ ہوگا. جتنا زیادہ رات میں شراب پیا ہوگا فجر میں اتنے اعلیٰ درجے کا مجذوب ہوگا. ہمارے یہاں یہی ہے. ہمارے یہاں سے مراد بہرام کی گلیوں میں اور ماہم میں پیچھے یہ سب. مجذوب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجذوب کی تعریف کیا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا جتنے بھانگی چمار تھے وہ اپنے آپ کو مجذوب کہلاتے ہیں. جس کا دماغ جتنا زیادہ کھسکا ہوا ہمارے یہاں وہی مجذوب ہے. بس دیر ہے الٹی سیدھی حرکت کرنے کا. الٹی سیدھی حرکت کرے, آنکھ بند کر کے گر جائے, مجذوب ہو گیا. جواب نمبر 8 دیکھیں کیا ہے. اگر مجذوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالی کی محبت میں غرق ہونا, ڈوب جانا. یہ ہے اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب جانا, اس کو بولتے ہیں مجذوبیت. اور جو اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اس کو بولتے ہیں مجذوب. سمجھے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجذوب. اگر اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی. عقل تکلیف یا تکلیف سے مراد وہ تکلیف نہیں ہے کسی کو دے دیا جو تکلیف ہوتی, وہ تکلیف نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اگر جو ہے بندہ اس کی عقل باقی ہے تو وہ شریعت کا مکلف ہے. شریعت کا مکلف مطلب شریعت کی پابندی لازم ہے. اور جو پاگل ہو جائے, اس کی عقل ختم ہو جائے, اب وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اوپر شریعت کی پابندی نہیں ہوتی ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں عقل تکلیفی, یعنی ایسی عقل جو مکلف نہ رہ جائے, یعنی وہ شریعت کی پابند نہ رہ جائے. وہ کون سی عقل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کی وجہ سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو. عقل تکلیفی زائل ہو جانے کا مطلب یعنی اب اس کے پاس میں وہ عقل ہی نہیں رہ گئی کہ اب وہ شریعت کا پابند ہو. جیسے غشی والا, بے ہوش آدمی پر شریعت کی پابندی ہے؟ عقل تکلیفی ہے ہی نہیں, یعنی وہ عقل جو مکلف ہو سکے. تو اس سے قلم شریعت اٹھ جائے گا. شریعت کا قلم سے مراد شریعت کا حکم اس کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا نا, یعنی مجذوب کے بارے میں کہا کہ مجذوب جو ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوتے ہیں نا کہ وہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے, انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. عقل تکلیفی جو ہوتی ہے نا ان کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل وہ غشی کی حالت میں جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے نا اور اس کے پاس عقل نہیں رہتی ہے, یعنی وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے. ایسے ہی وہ حضرات جو اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ اب انہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے واقعی اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک پہچان ہے, کون سالا پاگل ہے کون صحیح ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ بھنگ پی کر کے آیا پھر بول رہا ہے کہ میں ہوں, میرا بھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے, یہ مسجد ہے کہ یہ درگاہ ہے کہ کیا ہے نا. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا سچے مجذوب اور مکار مجذوب کی ایک پہچان ہے. وہ پہچان یہ ہے جو اس قسم کا ہوگا, یعنی سچا مجذوب ہوگا نا, اس کی ایسی باتیں کبھی ہوں گی ہی نہیں جو شریعت کا مقابلہ کرے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ وہ شریعت پہ عمل نہیں کرے گا اور وہ بالکل آزاد ہوتا ہے. جیسے کوئی مجذوب ہو گیا ہے, وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو شریعت کا قلم اس پہ نافذ نہیں ہوگا, شریعت کا حکم نافذ, کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, عقل تکلیفی زائل ہو گئی. لیکن اگر اس کو کہا جائے چلو نماز پڑھنے, اب اگر وہ یہ بول دے میں نہیں پڑھتا, اس کی یہ بات شریعت کے مقابلے میں آ گئی ہے نا. یہ بات شریعت نہ پڑھنا اور ہے, وہ مجذوب نہ پڑھے تو شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوگا.
لیکن اگر وہ اس کو یہ کہا جائے چلو نماز پڑھنے اور وہ بول دے میں نہیں پڑھتا، یہ شریعت کے مقابلے میں ہے، اگر ایسا بول دے اور یا یہ بول دے کہ ہم یہاں نہیں پڑھتے کہیں اور پڑھتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ یہ مکار ہے، خبیث ہے، شیطان ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، یہ پاگلوں کو پہچاننے کا۔ جتنے ہمارے محلے میں گھومتے نا سب کو ایسے پہچانا جا سکتا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے، چل بیٹھ۔ اعلی فرماتے ہیں سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، یعنی اس پر شریعت کے حکم نافذ بھی نہیں ہوتے، لیکن جب اس کو شریعت کی دعوت دی جائے گی نا وہ کبھی نہ کرے گا ہی نہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ وہ اللہ کی محبت میں ڈوبنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنی معافی تو ہے کہ شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ بھلے میری محبت میں رہے اور میری بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کرے۔ تو اس وقت جب اس کو شریعت کی دعوت دی جائے گی نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سمجھ ضرور دے دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو شریعت کا انکار پسند نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ شریعت کا انکار کرے ہو، تو مجذوب اللہ کی محبت میں ڈوب جانے کو کہتے ہیں، اور اس کی عقل تکلیفی ختم ہو گئی ہے، زائل ہو گئی ہے۔ شریعت کا حکم نافذ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے شریعت کی بات کریں گے تو یہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ سچے مجذوب کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ واقعہ نمبر 1 دیکھیں، حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ موسیٰ سہاگ، اب سہاگ سب جانتے ہیں، عورتوں کا سہاگ ہوتا ہے نا، اتنا بھی نہیں جانتے جی کیا؟ سیدی موسیٰ، ان کا نام تھا موسیٰ، اب سہاگ کیوں بولتے تھے؟ یہ ہمیشہ اسی لباس میں رہتے تھے جو عورتوں کا ہوتا ہے، یعنی وہ سہاگن عورت جو ہوتی نا، مطلب جو ہے بالکل نئی دلہن جو ہوتی ہے، اسی لباس میں یہ رہتے تھے، مجذوب تھے۔ عورتوں کا لباس پہننا کیا حرام ہے؟ شریعت کا حکم ان کے اوپر تھوڑی نافذ ہے۔ سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور مجاذیب یعنی مجذوب کی جمع ہے، یہ مجاذیب میں سے تھے۔ احمد آباد میں ان کا مزار شریف ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ کہتے ہیں زنانہ وضع رکھتے تھے، عورتوں، زنانہ کہتے عورت ہے نا، زن عورت کو بولتے، عورتوں کا حلیہ رکھتے تھے یہ اسی لیے ان کو سہاگ کہتے ہیں، ان کا نام تھا تو موسیٰ۔ اور اللہ نے ذکر کیا سیدی موسیٰ، میرے سردار موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ایک بار قحط شدید پڑا، بارش نہیں ہو رہی ہے، شدید قحط پڑ گیا۔ بادشاہ، قاضی، اکابر جمع ہو کر کے حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، موسیٰ سہاگ کے پاس میں کہ دعا کے دیے، آپ دعا کیجئے، آپ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ انکار کرتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ مجذوبوں کا یہی حال ہے، بھگائیں گے، گالی دے کے بھگائیں گے، الٹا سیدھا بول کے بھگائیں گے، گالی دیں گے، کچھ بھی، شریعت کا حکم تو نافذ ہی نہیں ان کے اوپر۔ جب لوگوں کی آہو زاری حد سے گزری نا، تو موسیٰ سہاگ نے ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں جو چوڑی پہن کے رکھے تھے، تو ایک پتھر اٹھا کر کے دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف پتھر لائے اور ایسے آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کے کہا مینا بھیج دے، یعنی بارش بھیج دے یا اپنا سہاگ لے لے۔ ان کی بات تھی کہ تو نے پہنایا اس کو لے لے یا تو بارش بھیج دے، مینا بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ کہتے یہ اتنا کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھل سب بھر دیے، خوب بارش ہوئی۔ اب بتائیے کوئی اور کرے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ حال ہے، یہ مجذوب کی پہچان ہوتی۔
اب یہی موسیٰ سہاگ کے بارے میں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے, سب جمعہ کے لیے مسجد جا رہے, بازار میں جا رہے تھے. شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا نا, مجذوب ہیں. ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے, آئے قاضی صاحب مل گئے راستے میں. انہیں دیکھ کر قاضی صاحب نے امر بالمعروف کیا, یعنی نیکی کا حکم دیا کہ موسیٰ سہاگ یہ سب پہنتے ہوئے مردوں کو حرام ہے, اور تم مرد ہو, یہ سب مردوں کا لباس نہیں, یہ سب حرام ہے. مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. قاضی صاحب نے بھلائی کا حکم دے دیا. اب دیکھیں یہ شریعت کی بات تھی نا. موسیٰ سہاگ پہن رہے تھے عورتوں کا کپڑا, عورتوں کا کپڑا مرد کو پہننا حرام ہے, زنانہ وضع ہے نا. نماز چھوڑنا حرام ہے, گناہ ہے. موسیٰ سہاگ کے شریعت کا حکم نافذ نہیں ہے اور وہ بازار میں زنانہ. لیکن جب بات شریعت کے سامنے آئی تو اعلیٰ فرماتے اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. کہا گیا کہ یہ وضع اتاریے, یہ عورتوں کا لباس ہے, مردوں کا لباس پہنیے اور نماز چلیے. دو باتیں کی گئیں, اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا. چوڑیاں, زیور, زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لی. مردوں کا لباس پہن لیا, ساتھ ہو لیے, خطبہ سنا. جب جماعت قائم ہوئی, امام نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر. اب تو ویسے ہی اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے, جیسے ہی سنا اللہ اکبر, سنتے ہی موسیٰ سہاگ کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر, میرا خاوند, میرا شوہر حی لا یموت, زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی مرے گا نہیں. یعنی اب یہ ان کے جملے تھے موسیٰ سہاگ کے حالت جذب میں. فرماتے اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت, ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا, اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کی چوڑیاں اترتی ہیں اور وہ ان کے اوپر سوگ ہوتا ہے. سہاگ عورتوں اور سہاگ والی عورتیں الگ ہوتی ہیں, سوگ والی عورتیں الگ ہوتی ہیں. موسیٰ سہاگ کہتے ہیں میں تو سہاگ والا ہوں. اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت جو ہے ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا, اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا, مردوں کا لباس پہن کے گئے تھے, سر سے پاؤں تک دوبارہ وہی لال لباس تھا, وہی چوڑیاں سب آ گئی. اس کے بعد باہر نکل آئے, انکار نہیں کیا موسیٰ سہاگ نے. اعلیٰ اس لیے فرماتے سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اس پر تو شریعت نافذ نہیں ہے, لیکن کبھی اس کے سامنے شریعت کا حکم دیا جائے تو وہ مقابلہ نہیں کرے گا, وہ انکار نہیں کرے. اور اگر بول دے کہ میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں نا, تو بھی کہیں کا بھی نام لے لو, سمجھ جائے گا یہ سالہ گیا ہوا ہے, بالکل پاگل قسم کا آدمی. ٹھیک ہے. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا کہ اب تک بالیاں, کڑے, جوشن پہنتے ہیں, یہ گمراہی ہے. موسیٰ سہاگ کے مزار پہ کچھ پہنتے ہوں گے, تو اعلیٰ تو انہیں کے بارے میں فرماتے ہیں صوفی صاحب تحقیق ہے اور ان کا مقلد یعنی نا سمجھ, پاگل, پیروکار, فالوور, زندیق, بے دین ہے. موسیٰ سہاگ کی طرح تم بننا چاہو گے تو پہلے ویسے بنو بھی تو اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب جاؤ کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہ رہے, تو الگ بات ہے نا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں حالت جذب میں مثال کے طور پر جنون عقل سلامت نہیں رہتی. یعنی جنون کی حالت میں, پاگل پن کی حالت میں عقل سلامت نہیں رہتی ہے. اس وقت وہ مکلف ہی نہیں, یعنی شریعت کا پابند نہیں. جو با وصف بقائے عقل یعنی عقل کے باقی ہوتے ہوئے, وہ استطاعت اور طاقت ہوتے ہوئے قصداً نماز یا روزہ ترک کرے, یعنی اس کے پاس عقل ہے, پہچان رہا ہے 50 کی نوٹ کون سی ہے, 100 کی نوٹ کون سی, سب کچھ پہچان رہا ہے, کون کتنا دے کے گیا ہے, کون کیا لا رہا ہے, سب پہچان رہا ہو. عقل تو سلامت ہے نا. یعنی تمہاری عقل سلامت صرف نماز کے لیے نہیں ہے, باقی چیزیں پہچاننے کے لیے عقل سلامت ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں ہرگز ولی اللہ نہیں, ولی ہے وہ, ولی اللہ
نہیں، ولی الشیطان. ٹھیک ہے. ہاں، تفسیر نعیمی میں ہے بعض اولیاء اللہ ہمیشہ اور بعض اولیاء کبھی کبھی حالت جذب میں عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اس وقت ان پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. سرکار فرماتے ہیں 3 لوگ مرفوع القلم ہیں. مرفوع القلم یعنی شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے. سونے والے پر بھی شریعت تھوڑی، یہی وجہ ہے کہ بندہ سوتے میں جو ہے اگر کچھ ایسے کام کر بیٹھے کہ اگر وہ جاگتے میں وہ کام کرتا تو وہ گناہ تھا، وہ گناہ تھا. سوتے میں اس نے دیکھ لیا میں چوری کر رہا ہوں، تو جاگتے میں دیکھتا تو کیا حال ہوتا تھا اس کا. تو ایک سونے والا، اس کے اوپر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک جاگ نہ جائے. دوسرا کون ہے؟ فرمایا بچہ جو سمجھ نہیں رکھتا ہے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے. تیسرا کون ہے؟ عن المجنون حتی یعقل. مجنون یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے، یعنی پاگل کوئی جنون میں آ گیا، بے ہوشی میں آ گیا، تو جب تک ہوش نہ آ جائے اس کے اوپر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ مجنون کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عقل ختم ہو جاتی ہے. یہ مجنون جو پاگل ہوتے ہیں، اور مجذوب کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ عقل ختم ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوتی ہے. سوال نمبر 9، سچے وجد کی کیا پہچان ہے؟ وجد بھی آتا ہے نا کسی کو، کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتے ہیں نا کبھی کبھار. وجد، سچے وجد کی کیا پہچان ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سچا وجد یہ ہے کہ کبھی اگر آپ جھوم رہے ہیں وجد میں اور نماز کا وقت ہو جائے چپ چاپ نماز پڑھیے، جھومنا بند کیجیے. مجذوب الگ ہے، اس کے اوپر عقل ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہے وجد کو، جس کو وجد آ رہا ہے نا اس کو سمجھ ہے، لیکن اصل میں یہ کہتا ہے کہ میں ابھی جو ہے نا کس میں بیٹھے ہوئے بھی میں مراقبے میں ہوں. اب تم کسی بھی چیز کے اندر ہو، اذان ہو گئی چپ چاپ چلو، یہ بند کرو، اس کو ناچنا اور یہ جو ہے نا جھومنا جھامنا بند کرو سب. کہتے سچا وجد یہ ہے کہ فرائض و واجبات میں مخل نہ ہو. یہ جو تم جھوم رہے ہو نا یہ فرائض میں رکاوٹ نہ ڈالے. یہ اگر ایسا ہے یہ نماز سے پہلے تم جھوم رہے تھے، اذان ہو گئی نماز پڑھے پھر جھومنے لگ گئے، صحیح معنوں میں تم کو وجد آ رہا ہے، صحیح معنوں میں وجد آ رہا ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. سید ابو الحسین احمد نوری بغدادی، یہ نوری ماہروی الگ ہیں، یہ نوری بغدادی، ان کا مزار شریف بغداد میں ہے، ان کا مزار شریف بغداد میں، اور یہ حضرت جنید بغدادی کے زمانے کے بزرگ ہیں. سید احمد نوری بغدادی، اعلیٰ فرماتے ان پر وجد طاری ہوا. کبھی کبھار بزرگان دین کا یہ حال رہتا ہے کہ ان پر وہ کیفیت وجد کی طاری ہوتی ہے. کہتے ہیں ان پر وجد طاری ہوا 3 شبانہ روز، شبانہ یعنی رات، روز یعنی دن، 3 دن رات، 3 دن گزر گئے اسی حالت میں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر یعنی ہم زمانہ تھے. کسی نے حضرت جنید بغدادی سے یہ حالت بیان کر دی کہ ابو الحسین نوری بغدادی کو 3 دن رات وجد رہا. تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نمازوں کے وقت میں کیا حال ہے ان کا؟ وجد 3 دن رہا تو 3 دن میں 15 وقت کی نمازیں تو ہوئی نا، فرض نماز، نفل کی بات نہیں کر رہے ہیں، فرض نماز. تو جنید بغدادی نے کہا واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، 3 دن وجد رہا جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے. بس یہ پیر صاحب کی کرامت بیان کیجئے، وہ نعرے لگیں گی کہ بس اللہ کی پناہ 10 منٹ تو تمہارا گیا کام سے. اب 10 منٹ تک کوئی نیکی کا حکم نہیں، برائی سے میں سب بس واہ واہ. بس ایک کرامت پیر صاحب کی بیان کیجئے اور خوب جم کر کے نذرانہ وصول کیجئے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، ہمارے بزرگوں کی شان یہی تھی معلوم ہے.
کبھی بھی وہ جذبات میں نہیں آتے تھے. جب کہا نا کہ 3 دن وجد تھا حضرت ابو الحسین، اور کوئی معمولی بزرگ نہیں، جنید بغدادی غوث اعظم کی بھی پہلے کے ہیں. کہا نمازوں کے وقت میں کیا حال ہے؟ نوری بغدادی صاحب کا، جن کو 3 دن وجد رہا، نمازوں کے وقت میں کیا حال ہے؟ عرض کی نمازوں کے وقت ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ ہے وجد. نماز کے وقت ہوشیار ہو جائیں گے، پھر نماز کے بعد وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو سرکار جنید بغدادی نے فرمایا الحمدللہ ان کا وجد سچا ہے. یہ ہوتے ہیں، پتہ چلا یہاں ہری مسجد میں نماز ہوتی ہے، بغل میں پیر صاحب گلی میں بیٹھے گا، کتے والی گلی میں جھومے جا رہے، حضرت ہیں جھوم رہے ہیں، وہ پاگل ہے سارا. ٹھیک ہے، یہ حال ہے. 9 سوالات ہو گئے اور ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، دسواں کر لیتے ہیں، اس کے بعد 11 سے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں. اس میں کہیں ٹائپنگ مسٹیک کیے ہو جی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 دیکھیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے؟ جواب نمبر 10، اولیاء کرام کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے. ان میں جو اصحاب خدمت ہیں، خدمت والے ہیں، ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن اکابر کو، بزرگان دین کو اپنے بندوں کی خدمت پر معمور کیا. بندوں کی خدمت سے مراد ہاتھ پاؤں دبانے والی خدمت نہیں ہے. بندوں کی خدمت سے مراد ان کی ہدایت کا ذمہ. جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی اولیاء کرام کی خدمت ہوتی ہے، اتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کے ذمہ یہ خدمت تھی، اللہ نے لگا کے رکھی تھی. تو جو اصحاب خدمت ہے نا، ان کو تصرف کا بھی اختیار ہے، بڑا پاور دیا جاتا ہے. انہیں خدمت کرنی ہے نا، کہیں لاکھ جوتے سے آدمی مانتا ہے نا، تو ابھی جو ہے اب وہ خدمت کرنے آئے ہیں. اب دیکھو، اب جوگی جے پال نہیں مانا تو اس کا کیا حال کیا تھا، ہے نا؟ اس کا حال کیا کیا؟ جوگی جے پال نے نہیں مانا تو سرکار غریب نواز نے کیا؟ عبداللہ بیابانی کا کیا حال کیا تھا؟ سیدھے سے مانے نہیں، تو آخری فیصلہ وہی ہوا. اور وہ ایسا فیصلہ تھا کہ پھر بعد میں وہ ایسا مانے کہ پھر ان کو ولی بنا دیا، ہے نا؟ یہ ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے. سیاہ سفید کے مختار بنے، کالے کو سفید کر دیں، سفید کو کالا کر دیں. یعنی ان کو اتنا اختیار دیا جاتا ہے، جو چاہیں کرے. یہ حضرات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. ان کو اختیارات و تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں. مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں والقمر اذا اتسق سورہ انشقاق 30واں پارے میں ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 ہے. اس آیت کریمہ کے تحت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بندوں کی تربیت کاملہ اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے. انہیں اس حالت، ابھی دیکھیں میں نے اوپر جو کہا تھا نا، یہی اصحاب خدمت، انہیں اس حالت میں بھی دنیا کے اندر تصرف کی طاقت و اختیار دیا گیا ہے، اور کامل وسعت مدارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا. صوفیاء اویسیہ باطنی کمالات ان اولیاء اللہ سے حاصل کرتے ہیں، اور غرض مند و محتاج لوگ اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرتے اور پاتے ہیں. حلیت الاولیاء میں ہے، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں. 300 بندے.
اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت سیدنا ابراہیم کے قلب اطہر پر ہیں، اور 5 کے دل حضرت سیدنا جبریل کے قلب اطہر پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت سیدنا میکائیل کے علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں۔ ایک ان میں ایسا ہے جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے۔ اب یہ جو فرشتوں کا نام لیا گیا اور پھر جو ہے انبیاء کرام کا نام لیا گیا، یہ کچھ بندے ہیں خاص اللہ کے، اور ان کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ان کا دل ان کے اوپر ہے، ان کا دل ان کے قلب اطہر پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں سرکار کہ جب ان میں ایک وفات پاتا ہے، اب دیکھیں سب سے اخیر میں ایک کا ذکر ہوا تھا نا، جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے۔ جب اس کا ایک کا، کیونکہ ایک ہی ہے نا وہ جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر جس ایک کا دل ہے، کہتے ہیں جب یہ وفات پاتا ہے نا، جب یہ ولی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ 3 جس کا دل حضرت جبریل علیہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے، ان 3 میں سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر لے کر کے آ جاتا ہے۔ اور اگر 3 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک کو، اور اگر 5 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے ایک کو، اور اگر ان 7 میں کا کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 40 میں سے ایک کو، اور اگر ان 40 حضرات میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ 300 میں سے ایک کو، اور اگر 300 میں سے کوئی ایک وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ عام لوگوں میں سے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے وہ۔ اب یہ اولیاء کرام ہے، اب یہ ایک تفصیل ہے، اس کو جو ہے نا بالکل ذہن حاضر کر کے پڑھو گے، ابھی میں ذہن حاضر کراؤں گا تو 3:30 سیدھا بج جائیں گے۔ اس کو ذہن حاضر کر کے پڑھو گے تو یہ ہے ایک کہ اس میں سے گیا تو اس میں سے اس کے درجے پہ آ گیا، وہاں میں سے کوئی گیا تو اس کے پہلے والے میں سے یہاں درجے پہ آ گیا، اس میں کا کوئی گیا تو اس سے پہلے والے میں سے، یعنی جو ہے نا ہمارے ہاں جس کو بولتے ہیں نا پروموشن ہوتا رہتا ہے، تو ولایت کے اندر بھی اس طرح کے درجات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے کو بڑھاتا رہتا ہے اور ان کے درجے کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے ذریعے سے زندگی اور موت ملتی، بارش برستی، کھیتی اگتی اور بلائیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت ملتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالی سے، کون؟ یہی لوگ جن کا ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں، امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر ہو جاتی ہے، اور ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ظالموں کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، یہ دعا کرتے ہیں تو بارش برسائی جاتی ہے، زمین لوگوں کے لیے کھیتی اگاتی ہے، لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اولیاء کرام کی ذمہ داری لگائے، دنیا کا نظام ان اولیاء کرام پر چل رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ ان کے ذریعے سے کیسے زندگی ملتی ہے، موت ملتی ہے، بارش ہوتی ہے اور اناج ان کے ذریعے کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے ذریعے اس طور پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ عام طور سے کہ بندے اللہ کے قریب نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کا خاص قرب حاصل نہیں ہوتا ہے، بندے گنہگار ہوتے ہیں تو وہ چیز انہیں نہیں مل پاتی ہے ڈائریکٹ جو ان لوگوں کو مل جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ پورا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی طاقت اس طرح سے۔ یہ 10 سوال تھے، ٹھیک ہے، 10 سوال پر ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہو سکے تو پڑھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 11 میں کیا ہے؟ کیا اولیاء کرام علوم غیبیہ یعنی جو علم غیب ہے، کیا اولیاء کرام پر یہ ظاہر ہوتے ہیں؟
یہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12 میں اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرنا کیسا ہے، گمراہی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 13، اولیاء کرام سے کس طرح کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کون سی ایسی کرامتیں ہیں، کون کون سی چیز یہ ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ اولیاء کرام سے کرامتوں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو کوئی ولی 115 صورت لا کر کے کرامت نہیں دکھا سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس طرح سے اسی طریقے سے بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار کرنا، یہ صرف حضور کی خاصیت ہے، کوئی ولی کرامت نہیں دکھا سکتا بیداری کی حالت میں۔ اب کوئی کہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ محفل کے اندر ہی جاگتی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ فضول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا دنیا میں یہ حضور کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ولی کرامت دکھا کر کے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا بیداری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو چیزیں ممکن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اولیاء کرام سے کرامتوں میں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 14 میں ہے کہ استمداد اور استعانت کس کو بولتے ہیں؟ استمداد اور استعانت یہ مدد مانگنے کو بولتے ہیں۔ مدد مانگنا، استمداد، استعانت یہ سب ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 15 میں شریعت مطہرہ میں اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا کیسا ہے، اس پہ پورے حوالے ہیں۔ اب سوال نمبر 15 جو ہے صفحہ نمبر 8، 9، 10، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14۔ سوال نمبر 15 7 صفحے پر ہے نا، 7 صفحے پر ہے، پڑھیے اپنے سے، اس پہ دلائل ہیں، آپ لوگوں کا بیان تیار ہے۔ سوال نمبر 16 میں ہے محبوبان خدا کی بارگاہ میں حاضری کا شرع میں کیا حکم ہے، شریعت میں ان کی بارگاہ میں حاضری کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی مختصر ہے، زیارت قبور سنت ہے۔ سوال نمبر 17 میں ہے کیا اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ بالکل زندہ ہیں نا۔ اور سوال نمبر 18 اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ بھی اس کے اندر۔ سوال نمبر 19 پیر کی شرطیں کیا ہیں، ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ پڑھیں اس کو، اور یہ ولایت کے بیان پر ہی بہار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پیر کی شرطیں لازمی پڑھیے، کیونکہ یہ اصل میں اکابر بزرگان دین سے اور پیروں سے ہمیں ایک محبت ہوتی ہے، کیونکہ مشائخ اور پیروں کے ساتھ میں ہماری ایک عقیدت ہوتی ہے کہ ہم ان کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں، سرکار غریب نواز کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیں۔ اب سرکار غریب نواز تو ظاہری حالت میں ہمارے سامنے نہیں ہے نا، اب ہم ان کے سلسلے میں وابستہ کیسے ہوں؟ ہم نے سنا کہ فلاں آدمی حضرت کے سلسلے میں مرید کرتے، گئے پکڑ لیا، اب پتہ ہی نہیں ہے کہاں پکڑوا رہا ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، سواری کہیں اور کی ہے، اتارتے کہیں اور ہے، تو والا مسئلہ ہوتا ہے۔ سواری اجمیر کی بٹھا لی ہے، اتار دیا کہیں اور، تو بہت دیکھ کر کے یہ سواری جاتی کہاں ہے، یہ اتارے گا کہاں، ہے نا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے جو 4 شرطیں بیان کی اس کو یاد کر لو، اتنے سوالات ہیں اس کے اندر، بس ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔